ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب نے جی مجھ سے کہا کہ جی دیکھیں کیسا شرک شروع ہو گیا ہے کہ میلاد کی اتنی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ ایک سمجھدار شخص ہیں, میلاد شرک نہیں ہے, میلاد تو رد شرک ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. اللہ پیدا نہیں ہوتا, رد شرک ہے. یعنی توحید ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا, یہ توحید ہے. جب ہم آقا کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور میلاد کی محفل میں حضور کا نسب مادری بھی بیان کرتے ہیں اور نسب پدری بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے یہ والد ہیں یہ والدہ ہیں, تو یہ رد شرک ہوا نہ کہ شرک ہوا. تو یہ آج کا پروگرام بھی اس حوالہ سے رد شرک ہے. اور حضرت عبداللہ کا جب اس طرح ایک قول تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا حضرت وہب کے حوالہ سے, ایک قول یہ بھی تذکار میں ہے کہ حضرت وہب کا انتقال ہو چکا تھا اور جناب وہیب ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے, حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اس وقت ان کی زیر کفالت تھی. چنانچہ جب حضرت عبد المطلب لے کر حضرت عبداللہ کو گئے ہیں تو آپ نے حضرت عبداللہ کا نکاح تو حضرت آمنہ کے ساتھ کیا اور حضرت آمنہ کی والدہ ماجدہ کا نام برہ ہے اور والد گرامی کا نام وہب ہے. یعنی یہ سادات کرام, ڈاکٹر صاحب تو روشن مینارہ ہے نا, میں ویسے جملہ سادات کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نانا جان کی شان پر تو فخر فرماتے ہی ہیں, نانا جان کی نانی جان اور نانا جان کا نام بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب آمنہ کی والدہ ماجدہ کا نام برہ اور والد بزرگوار کا نام وہب تھا اور وہیب ان کے چھوٹے بھائی تھے. اگر اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا جناب وہب کا اور حضرت آمنہ بوقت عقد جناب وہیب کی کفالت میں تھیں, تو نکاح پھر ان کے ہاں منعقد ہوا. اور حضرت عبد المطلب نے, چونکہ عرب میں یہ نکاح اس طرح ہوتے تھے, حضرت عبد المطلب نے جناب وہیب کی صاحبزادی جناب حالہ سے اسی دن نکاح انہوں نے فرمایا. یعنی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت وہب کی بیٹی سے آمنہ سے ہوا اور ان کے ہی بھائی جناب وہیب کی بیٹی سے حضرت عبد المطلب نے خود نکاح فرمایا. اور حضور کے پیارے چچاؤں کا ذکر ہوا, لیکن ایک بڑی ہی اہم اور پیاری شخصیت کا ذکر رہ گیا, وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں. یہ جناب حالہ جو ہیں بنت وہیب, انہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کو عطا کیے. اور انہی کی طرح شیر دل بی بی جناب صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان, وہ بھی انہی کے پاکیزہ وطن سے حضرت عبد المطلب کو عطا ہوئی. حضرت شیر خدا حضرت حمزہ جو ہے سید الشہداء, ان کی جو شان ہے وہ تو ہے ہی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب نے شرارت کرنا کی اور اس نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی, تو حضرت ابو طالب تو تھے ہی اس کو ڈانٹنے والے. حضرت ابو طالب کے بعد گھر کے جن افراد نے ابو لہب کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر جھنجھوڑا, ان میں حضرت صفیہ جو ہے وہ نمایاں ہیں. انہوں نے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا بھائی کیا ہم سنتے نہیں آ رہے کہ ہمارے بزرگوں سے یہ بشارت صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ بنو اسماعیل میں ایک رسول تشریف لائیں گے اور مکہ میں لائیں گے, اور جب ہمارے آقا پیارے محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں تو ہمیں اس تسلیم کرنے میں کیا تأمل ہے. یعنی وہ جو حضور کی بشارات آمد کی تھیں اس سے پورا نسل مبارک اور پورا خاندان واقف تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء تو تھے ہی محافظ اسلام. خالہ زاد بھائی بھی ایک طرح سے ایک رشتہ یہ بھی بنتا ہے, 2-3 رشتے بنتے ہیں. رضائی بھائی بھی, رضائی بھائی بھی بنتے ہیں, اور یہ خالہ زاد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی بنتے ہیں. اور آقا پہ جیسی جان نثاریاں حضرت امیر حمزہ نے کی ہیں, حضور کے چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب بھی تو وہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اظہار اسلام کے بعد بھی آقا پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور حضور کے پشت پناہ بن کر کھڑے رہے ہیں. حضور نے بھی تو محبت اور لطف و کرم کی انتہا فرمائی. حضور علیہ السلام کے محبت کی انتہا تو دیکھیں نا کہ حضرت امیر حمزہ
کہ مدفن مبارک پر آقا کا باقاعدگی کے ساتھ تشریف لے جانا، یہ تو احادیث میں ہے، لیکن ایک روایت جو بہت کم بیان ہوتی ہے، ضمناً ذکر آ گیا، میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی سیرت میں اسے لکھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے فتح مکہ کے بعد، یعنی بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جو پیغمبرانہ آپ کے فرائض سے فارغ ہوتے ہی آپ سب سے پہلے حضرت عبداللہ اور حضرت خدیجہ کی مبارک قبور پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبور پر، اور حضرت عبد المطلب کی بھی ساتھ ہی قبر مبارک ہے، حضور تشریف لے گئے۔ گویا فتح مکہ کی خوشی میں ان کو شریک کیا گیا کہ اگر میری خاطر آپ نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں تو دیکھیں آج اللہ نے کیسے اپنے دین کو یہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور کیسے اپنے رسول کو فاتح بنا کر اس مکہ مکرمہ میں، جہاں سے ایک وقت میں جان بچانا جو تھا وہ مشکل ترین امر تھا۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں اس میں بہت سا درس ہے۔ ہمارے اس وقت المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مثبت پہلو ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، اور جن کا روحانیت سے جن گوشوں کا تعلق ہے ان کو بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ تکمیل ایمان تو اسی طرح ہوگی۔ جب ہم روحانیت کے ان گوشوں کا ذکر کریں گے تبھی ہمارے ایمان کو جلا بھی ملے گی، اور اپنی مرضی کے معنی جو ہیں قرآن حکیم کی آیات کے یا حدیث نبویہ کے، وہ نکالنے کی بجائے ہم اللہ رب العزت کی کلام کا، اس کی شان سے، اس کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں۔ قرآن کے اپنی مرضی سے معنی نہ بنائیں، بلکہ قرآن کے حضور زانوِ تلمس طے کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کیا روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ ہے نا جی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں نے خاص طور پر یہ اس لیے آج عرض کیا کہ حضور کا ان مبارک شخصیات کی قبور پر تشریف لے جانا یہ اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام کے لیے کتنے دکھ سہے تھے، اور حضور نے اس خوشی میں سب سے پہلے ان کو جا کر شریک کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔